میراث کی تقسیم میں جو ہمارے یہاں غلطیاں ہوتی ہیں اس کی کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں کہ ہمارے یہاں غلطیاں کیا ہوتی ہیں. میں ایک ایک کر کے گناتا ہوں. سب سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یعنی اولاد باپ کی زندگی میں اس کا مال تقسیم کر لیتے ہیں. باپ ابھی مرا نہیں ہے, زندہ ہے, اور بچے اس کی جائیداد تقسیم کر کے بیٹھ گئے, بیٹوں نے اپنا اپنا بانٹ لیا. یہ غلط ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں, نہ باپ کو پتہ نہ بچوں کو پتہ ہے. بچے کتنا سینہ ٹھوک کے اپنا حصہ مانگتے. خود یہاں پہ بھی سوالات آتے نا, ایک مسئلہ آیا تھا یہاں پہ, یہ ایک فلیٹ ہے بیچارے بوڑھے باپ کا, اور بچے کہہ رہے ہیں ہم کو حصہ دو. وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو حصہ دے دوں گا بیٹا لوگ تو میں کہاں رہوں گا. تو بچے کیا کہتے ہیں, یہ تم جانو کہاں رہو گے. نالائق اولاد. اگر واقعی ان کا حق ہوتا بھی تو ان کو ایسا بولنا چاہیے. اگر مان لو باپ کی حیات میں ان کا حق ہوتا بھی تو ان کو ایسا بولنا چاہیے. اور یہاں تو حق ہی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ باپ جب تک زندہ ہے, باپ جب تک زندہ ہے, باحیات ہے, باپ کی پراپرٹی میں ایک چونی بھی ان کا حق نہیں بنتا ہے. ایک روپیہ بھی باپ سے زبردستی نہیں مانگ سکتے. باپ دے دے یہ الگ بات ہے, آپ مانگ لو ابا کہہ کے, یہ الگ چیز ہے. باپ دے دے یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن فورس کر کے مانگنا اور اپنا حق سمجھ کے مانگنا یہ بالکل ہی غیر اسلامی سوچ ہے. کتاب و سنت میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں بہت بڑی غلطی ہے کہ آدمی ابھی مرا ہی نہیں اور اس کی جائیداد بانٹنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ ابھی جن کا حق ہی نہیں ہے خود کو حقدار سمجھ کے بیٹھے ہیں. اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھ جانے کے بعد ایک بیٹا مر جاتا ہے اور باپ ابھی زندہ ہے. اسلامی میراث کا نظام کیا ہے کہ باپ کی حیات میں کوئی ایک بیٹا مر گیا تو صرف ان بیٹوں کو ملے گا جو زندہ ہے, مرے ہوئے کو نہیں ملے گا. یہ جو پہلے بانٹ کے بیٹھے ہیں, اگر اسلامی نظام میراث پہ بڑھتا تو اس کو ملتا, نہیں ملتا, تو جس کو نہیں ملنا چاہیے اس مل گیا. بہرحال حیات میں, باپ کی حیات میں اس کی جائیداد بچے نہیں بانٹ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کا ہوا ہی نہیں ہے, وہ باپ کا ہے, بچوں کا نہیں ہے. یہ بچوں کو کون سمجھائے کہ تمہارا ابھی نہیں ہے, وہ سب باپ کا ہے. ہاں, باپ کے مرنے کے بعد تمہارا حصہ بنے گا, لیکن جب تک باپ ہے جب تک تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. بلکہ اگر تم میں سے کوئی پہلے مر گیا تو باپ کی وفات کے بعد بھی حصہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے یہاں کہ باپ کی حیات میں ہم اس کی جائیداد بانٹنا شروع کر دیتے. ہاں, ایک آپشن ہے کہ باپ اگر چاہے تو اپنی زندگی میں اپنا کچھ مال اپنے بچوں کو گفٹ کر سکتا ہے, ہدیہ کر سکتا ہے, تحفہ دے سکتا ہے. لیکن ایسی صورت میں باپ کو برابر برابر بانٹنا ہوگا. بیٹے کو جتنا اتنا ہی بیٹی کو. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, تو اگر بیٹے کو 2 لاکھ دیتا ہے تو بیٹی کو بھی 2 لاکھ دینا ہوگا. بیٹے کو ایک فلیٹ دیتا ہے تو بیٹی کو بھی ایک فلیٹ دینا ہوگا. دونوں کو برابر. اس میں جیسے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے نا, اس میں جو 2 بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو مل جاتا ہے, بیٹی کا ڈبل ملتا ہے اس کو. لیکن اگر اپنی حیات میں باپ دینا چاہے تو یہ تحفہ ہوگا, میراث نہیں. اور اس کا اصول کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے اپنی ایک لڑکی کو تحفہ دے رکھا تھا. تو اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 2650, صحیح بخاری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ کہا کہ الک ولد سوا, کہ تم نے ایک لڑکے کو دے دیا, کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے؟ پوچھا ہے الک ولد سوا. یہ جو عربی میں ولد ہوتا ہے نا, اس میں لڑکا لڑکی دونوں آتے ہیں. یہ لفظ جو ہے, یہ ورڈ ولد میں دونوں آتے ہیں, لڑکا بھی لڑکی بھی. خود میراث میں جو قرآن میں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم, یہاں جو اولاد کہا نا, پھر آگے کہا للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہاں اولاد جو ولد سے, اس میں دونوں آتے ہیں, لڑکا لڑکی دونوں. ایسے ایک آیت کلالہ میں ہے لیس لہ ولد, وہاں بھی ولد میں لڑکا لڑکی دونوں مراد ہے. تو ولد جو لفظ آتا ہے نا, اس میں لڑکا لڑکی دونوں ہوتے ہیں. ہاں, ابن جب آتا ہے تو اس میں صرف لڑکا ہوتا ہے. بنت جب کا لفظ آتا ہے تو اس سے صرف لڑکی مراد ہوتی ہے. لیکن ولد کا لفظ آئے تو دونوں مراد ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الک ولد سوا, کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی اولاد ہے, یعنی کوئی اور لڑکا یا اور لڑکی ہے؟ تو نے کہا ہے. تو کہا ان لوگوں کو نہیں دیا؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر جاؤ, میں تمہارا گواہ نہیں بنتا. اور ایک روایت میں کیا ہے
کہ لا اشہد علی جور، کہ میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا، یہ تو ظلم ہے۔ تو باپ اگر اپنے باپ کی حیات میں بچے اس کی جائیداد تقسیم نہیں کر سکتے، مانگ نہیں سکتے، اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ ہاں باپ اگر چاہے تو بچے فورس نہیں کر سکتے، ہاں باپ اگر چاہے تو کچھ حصہ گفٹ کر سکتا ہے بچوں میں، لیکن باپ کو کیا پابندی کرنی ہوگی کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب کو برابر دینا ہوگا۔ اس پابندی کے ساتھ اگر باپ بانٹنا چاہے تو بانٹ سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ اگر بچوں کو پتا ہو تو شاید وہ کہیں گے ابا سے ابا رہنے دو۔ آج کا سماج اتنا لالچی ہے کہ باپ اگر اپنی حیات میں بانٹے اسلامی طریقے کے مطابق تو بیٹے کیا کہیں گے، ابا رہنے دو، ابھی کیا ضرورت ہے، ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں، بعد میں ہم لوگ لے لیں گے، اسلامی شریعت کے مطابق لے لیں گے۔ یہ مسئلہ چونکہ پتہ نہیں نا لوگوں کو، اس لیے کہتے ہیں ابا حصہ دو، ابا حصہ دو۔ یہ جو مانگتے نا کہ ابا حصہ دو حصہ دو، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر اسلامی شریعت کے مطابق حصہ تو ہے نہیں اول، اور اگر تحفہ دے بھی باپ تو کیسے دے گا، ان کو پتہ چل جائے تو یہ تحفہ بھی نہیں لیں گے، کہیں گے ابا رہنے دو۔ بہرحال پہلی غلطی کیا ہے کہ باپ کے مرنے سے پہلے اولاد ان کی جائیداد کو میراث سمجھ کے بانٹنے لگتی، یہ غلطی۔ دوسری غلطی جو اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل الٹا ہے، وہ کیا کہ باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی جائیداد نہیں بڑھتی۔ بالکل عجیب غلطی ہے۔ بتائیے، ایک غلطی تو یہ ہے کہ وقت سے پہلے بانٹ رہے ہیں، اور دوسری غلطی وقت ہونے کے بعد بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ بھائی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جائیداد بڑھ جانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کی جائیداد پر کسی ایک دو لوگوں کا حق نہیں ہے، بلکہ والد کے انتقال ہوتے ہی وہ جائیداد الگ الگ لوگوں کی ملکیت میں آ چکی ہے، ایٹومیٹک اس کی ملکیت منتقل ہو چکی ہے۔ یعنی مرنے والے کی اگر اماں ہے، اس کے ابا ہیں، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو ان سب کا حصہ بن گیا اس میں، تو اب سب کا الگ کر کے دو۔ اور اگر کوئی 10 سال بیٹھا رہے، یعنی بھائی لوگ بیٹے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے رہے اور اس کو نہیں دے رہے، تو جن لوگوں کا حصہ ہے ان تک نہیں جا رہا، یہ ان پر ظلم ہے، کیونکہ وہ تو اس کے حصہ دار ہوں گے، وہ اس کے مالک ہیں، ان کو اپنا مال ملنا چاہیے تاکہ ان کو ضرورت ہو تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی بیٹا جو ہے اس کو روک نہیں سکتا ہے، اور روکتا ہے تو ضرور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ 10 سال تک جائیداد نہیں بڑھتی ہے اور کچھ وارثین مر بھی جاتے ہیں، یعنی وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ 10 سال تک بیچارے کا مال رہتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اللہ کے یہاں کون جواب دے گا اس کو؟ جیسے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے چھوٹے ہیں اور 2 بیٹے بڑے ہیں، وہ اپنا گھر ور بنائے عیش کر رہے ہیں، ان 2 بیٹوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے، یہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، بڑے ہو کر مر گئے لیکن گھر نصیب نہیں ہوا، اور باپ کی جائیداد پڑی رہ گئی، وہ بٹی نہیں ہے۔ اگر وہ بانٹ کے دے دیے ہوتے تو ان کا گھر ہو جاتا نا، لیکن نہیں دیا ان لوگوں کو، تو یہ ظلم ہے۔ تو باپ کی وفات کے بعد کسی کو حق نہیں کہ پراپرٹی روکے، باپ بھی ایسی کوئی وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی نہیں بانٹنا، وہ بول نہیں سکتا، بولے بھی تو اس بات کا اعتبار نہیں ہے، اس کی وصیت کی ایک لمٹ ہے، کیا وصیت کر سکتا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے، لیکن اس طرح کی وصیت نہیں کر سکتا۔ تو یہ دوسری غلطی ہے کہ وفات ہونے کے بعد بھی ہم مال تقسیم نہیں کرتے ہیں، مال تقسیم کر دینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ابا کی وفات ہوگی تو ہم نے کفن دفن کر دیا، ہو گیا، نہیں، کفن دفن کے بعد اگلا مرحلہ اس کے مال کی تقسیم کا ہوتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو واپس کر دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خاندان بکھر جائے، آپ ایک ساتھ ہی رہو، لیکن یہ طے کر دو نا کہ یہ آپ کا، یہ آپ کا، ہاں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خاندان منتشر ہو جائے، بچے الگ الگ ہو جائیں، اگر ایک ساتھ رہنا رہو، لیکن یہ طے ہو جائے نا یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، تاکہ کل کو کوئی بھی الگ ہونا چاہے تو کوئی مسئلہ نہ رہے، اپنی جائیداد بیچنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہ رہے اس کو، تو اس لیے مرنے کے بعد تقسیم ہو جانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری غلطی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے میراث میں، وہ یہ کہ میراث کی تقسیم سے پہلے کچھ لوگ اس کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ابا کچھ زمین جائیداد چھوڑ کے گئے، ممبئی میں 4-5 روم چھوڑ کے گئے، تو اس کے چھوٹے بیٹے بھی ہیں، بڑے بیٹے ہیں، تو بڑے بیٹے کیا کرتے ہیں کہ 1 روم بیچ کے کوئی کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ایک پراپرٹی کا کچھ حصہ ابھی تقسیم نہیں ہوا، میراث نہیں بٹی، اور کچھ حصہ اٹھا کے کہیں انویسٹ کر دیا، کاروبار میں لگا دیا۔ یہ ان کو کس نے حق دیا؟ جب اس کے اور بھی وارثین ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان سے پوچھے بغیر، ان کی مرضی لیے بغیر آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اس کے ساتھ چھیڑخانی کرو؟
لیکن یہ ہو رہا ہمارے سماج میں، کیا وہ تو دے نہیں رہے ہیں، لیکن جو دے بھی رہے ہیں وہ ان کے یہاں غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ابھی تقسیم نہیں ہوا، حقدار تک نہیں پہنچا، اور 2-3 لوگ مل کے اس کو کہیں انویسٹ کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں صرف ان 2 کا حق نہیں ہے، اور لوگوں کا بھی ہے، ان کی مرضی لینا بھی ضروری ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی منمانی نہیں کر سکتا کہ ہم یہاں لگا دیں یہاں لگا دیں، نہیں کر سکتا کوئی۔ تو یہ تیسری غلطی ہے کہ تقسیم وراثت سے پہلے اس کے ساتھ کوئی چھڑکھانی نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ لوگ تقسیم بھی کرتے ہیں، تقسیم کرنے بیٹھتے بھی ہیں، تو ترتیب کا خیال نہیں رکھتے کہ میت جو چھوڑ کے گیا ہے جائیداد، اس کی جائیداد کس ترتیب سے کہاں لگائی جائے گی۔ میت کی جائیداد ڈائریکٹ اس کے وارثین میں نہیں تقسیم ہوتی ہے، وارثین تک پہنچنے سے پہلے 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلوں کے بعد وارثین تک وہ مال آتا ہے۔ پہلے 3 خرچ اور ہوتے ہیں، 3 اخراجات اور ہوتے ہیں، 3 مصرف اور ہوتے ہیں، ان میں پیسہ جاتا ہے میت کا چھوڑا ہوا، ان تینوں سے جو بچتا ہے نا وہ وارثین کے پاس آتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بانٹنا بھی چاہتا ہے تو سب سے پہلے رشتہ دار لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے درمیان تقسیم ہونے سے پہلے بھی 3 حق اور ہے میت کے مال کا، میت کے مال سے متعلق 3 حقوق اور ہیں، وہ ادا ہونے کے بعد چوتھے نمبر پر ہمارا حق آئے گا۔ وہ تینوں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا حق، میت کے مال میں سے جو سب سے پہلا خرچ مائنس کیا جائے گا، سب سے پہلا مصرف جو ہوگا میت کے مال کا، وہ کیا ہے؟ میت کا کفن دفن۔ ایک آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن میں پیسہ لگتا ہے نا، کفن لگتا ہے، پھر دفن کا خرچ ہوتا ہے، کہیں اسپتال میں مرا وغیرہ ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، اور بہت سارے اور بھی کچھ سامان وغیرہ لگتے ہیں قبر کے، قبر کھدائی کا پیسہ ہے، قبرستان کی فیس ہے، ایک اچھا خاصا ایک اماؤنٹ ہے، وہ دینا ہوتا ہے۔ یہ جو رقم ادا کی جائے گی یہ مرنے والے کے مال سے مائنس کر کے ادا کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں میت کی اپنی ضرورت ہیں اور اس کی عزت کا اور خودداری کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو یہ رائج ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن کے لیے خیرات دینے والے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی لا کے کفن دے رہا ہے، کوئی قبر کا پیسہ دے رہا ہے، کوئی غسل کا پیسہ دے رہا ہے، یہ سب لوگ بہت ہی دریا دل اور سخی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں لا کے رکھتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ ہم خیر خواہی کر رہے ہیں۔ انتقال ہو گیا ہے اور بچے رونے دھونے میں لگے ہیں، فیملی پریشان ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خرید کے لا کے دے دیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کسی نے خرید کے لا کے دے دیا وقتی طور پر، تو بعد میں اس کی قیمت اسے وصولنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑا لتا، یہ جو پہننے کا معاملہ ہے، جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو اس بات کو نہیں پسند کرتا ہے کہ ہم کسی کا دیا ہوا کپڑا پہنے، خاص طور سے وہ جس درجے کا کفن اوسط درجے کا ہوتا ہے، نہ بہت ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے نہ بہت لو کوالٹی کا۔ اس طرح کی چیزوں میں آدمی نہ تو خیرات لیتا ہے نہ تحفہ پسند کرتا ہے۔ تحفہ بھی جب کسی آدمی کو دیا جاتا ہے نا تو اس کی حیثیت کے اعتبار سے کوئی اچھی چیز دی جاتی ہے نا، ہاں تحفہ بھی دیتے ہیں۔ تو آدمی اپنی حیات میں یہ چیز خیرات تو لے گا ہی نہیں، کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ میں خیرات لوں؟ تو جو ہم کسی کو کفن دے رہے ہیں تو 2 شکل ہو سکتی، کیا؟ یا تو خیرات دے رہے ہیں یا تحفہ دے رہے ہیں۔ تو خیرات تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آدمی زندگی میں خیرات نہیں کھاتا تھا، اور کھاتا بھی رہا ہو، مان لو کبھی کچھ کھایا بھی، تو کیا اس مسئلے میں کیا یہاں بھی وہ خیرات کا مستحق ہے یا خیرات مانگ رہا ہے؟ نہیں، اس کا مال ہے، وہ مال چھوڑ کے فوت ہو رہا ہے، آپ کون ہو تو اس کو خیرات کھلانے والے؟ تو پہلی بات، خیرات کی نیت سے بھی آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ دوسری شکل یہ کہ ہدیے اور تحفے کے طور پہ دینا، تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ آدمی اگر زندہ ہوتا اور اس طرح کا کپڑا اس کو دیتے، کیا وہ قبول کرتا؟ یا زندگی میں اس کا یہ معاملہ تھا کہ اس طرح کے کپڑے قبول کرتا تھا؟ بھئی ہدیے کی بھی ایک شکل ہوتی ہے نا۔ اگر کسی صاحب حیثیت آدمی کو آپ ایک موبائل گفٹ کریں، وہ خوش ہوگا، لیکن کہیں کہ میں آپ کو 1 مہینے کا راشن دیتا ہوں تحفے میں، اس کو اچھا لگے گا؟ ہاں، فرق ہے نا دونوں میں۔ آپ ایک اچھی سی موبائل خرید کے دو، قبول کرے گا، اس کو ایکسپٹ کرے گا، لے گا وہ، لیکن آپ کو میں 1 مہینے کا راشن بھرا دوں آپ کے گھر کا، تو اس کو برا لگ جائے گا، ہاں کہ میں کیا تجھے خیراتی کوئی دکھتا ہوں، مجھے راشن بھرائے گا گھر میں؟ تو یہ جس ٹائپ کی جو سچویشن ہے نا موت کے بعد کپڑا پہننے کی، وہ تحفہ لینے کی صورتحال نہیں ہے کہ اس میں آپ اس کو لا کے تحفہ دو۔
وہ صورتحال خیرات کی بن جاتی ہے۔ اور آپ تحفے کی نیت رکھیں بھی تو بھی آپ یہ سوچیں کہ تحفہ زبردستی تو نہیں دے سکتے نا کسی کو، بھئی تحفے کے لیے یہ لازم ہوتا نا کہ سامنے والا قبول بھی کرے۔ تو آدمی فوت ہو چکا ہے، کیسے پتا ہوا آپ کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ہاں آپ کو پتا نہیں پتا نا۔ تو کوئی بھی آدمی ہو، بیٹا ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کا اپنا مال ہے تو آدمی دوسرا کیوں دے رہا ہے؟ نہیں ہوتا تو الگ بات تھی، وہ بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تب تو کوئی نہ کوئی تو دے گا ہی۔ لیکن جب اس کا اپنا کروڑوں روپیہ ہے، لاکھوں روپیہ ہے، تو پھر دوسرا کیوں دے گا اس کو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے کی فضیلت بتائی ہے اور لینے والے کی وہ نیچا دکھایا ہے۔ تو یہ جو کفن کا مسئلہ اصل میں اس کی عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم میت کی عزت دینا چاہتے ہیں، احترام کرنا چاہتے ہیں، تو کفن دفن اس کے مال سے کریں، یہ پہلا۔ دوسرے نمبر پر میت کا مال جہاں خرچ ہوگا وہ کیا ہے؟ قرض۔ یعنی اگر میت نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے 1,00,000 2 لاکھ، تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے وہ قرض واپس کریں گے، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے تقسیم کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قرض ہم واپس نہ کریں اور اولاد بیٹھ کے کھا جائے۔ ابھی آج کل کچھ جگہوں پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور کچھ لوگ آئے بچوں کے پاس اور کہے کہ آپ کے ابا ہمارا 2 لاکھ لیے ہوئے تھے، اس کا پروف بھی ہو، اگر اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا ہو تو ثبوت دے دے کہ آپ کے ابا نے 2 لاکھ لیا تھا۔ تو بیٹے کیا کہتے ہیں ابا نے لیا ہے، ابا جانے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ ایسے بیٹے کچھ اولاد ایسا جواب دیتی ہے کہ بھئی آپ کا ابا کھائے تھے، جا کے ابا سے لو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ نے ابا کا مال لے کے بیٹھا ہے۔ تو یہ مال اصل میں بیٹو اولاد کا نہیں ہے، وہ اس کا ہے جس کا قرضہ لیا تھا، اولاد کا ہے ہی نہیں، اولاد تک نہیں آئے گا۔ یہ مرحلے یاد رکھیں، ان مرحلوں میں کہیں مال ختم ہو گیا تو اولاد کا حق ہے ہی نہیں۔ تو دوسرے نمبر پر قرض ہے کہ مرنے والے نے کسی کا قرض کھایا ہے پیسہ لے کے، تو اس کو ریٹرن کرو، چاہے اس کو واپس کرنے میں سارا پیسہ ختم ہو جائے، چاہے بچوں کو 1 روپیہ نہ ملے، پورا واپس کرو۔ مان لو اس نے 10 لاکھ قرضہ لیا تو اس کے بعد 5 ہی لاکھ ہے، سب دو، ابھی دینے کے بعد بھی لدا ہوا قرض، سب دو، اور اس کا بھی، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچو کہ جو اور 5 لاکھ جو ہے بچ رہا ہے اس کو کہاں سے دیا جائے، اس کا بھی کوئی بندوبست کرو اگر کر سکتے ہو تو۔ تو یہ دوسرا ہے، کفن دفن کے بعد کسی کا قرض لیا واپس کرو۔ تیسرا، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے، وصیت سے مراد کیا ہے؟ مالی عطیے والی وصیت۔ وصیت تو کئی طرح کی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی وصیت کرے کہ مجھے کفن کون دے گا، کوئی وصیت کرے کہ مجھے نہلائے گا کون، ایسی بہت ساری وصیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں میراث میں ہم جس وصیت کی بات کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مالی عطیے کی وصیت۔ یعنی اگر اس نے یہ وصیت کیا ہو کہ میرے مال کا اتنا حصہ کسی کو دے دینا، تو تیسرے نمبر پر وہ وصیت والا مال اس سے مائنس کیا جائے گا، نکالا جائے گا، اور جس کو دینے کے لیے کہا ہے اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ وصیت میں کئی شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مال کی وصیت وارثین کے لیے نہیں کر سکتا کوئی، جیسے اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو یہ نہیں بول سکتا کوئی باپ کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو 2 لاکھ دے دینا، میرے مرنے کے بعد میرا فلاں مکان میری فلاں بیٹی کو ہوگا، یہ سب نہیں بول سکتا، کیونکہ لا وصیت لوارث، صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد وغیرہ کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ کہ ناجائز وصیت نہیں کر سکتا ہے، یعنی اپنا پیسہ ایسی جگہ دینے کے لیے کہے جہاں دینا جائز ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ 1/3 سے زیادہ نہیں، 3 حصے میں سے 1 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ کسی غیر کو وصیت کرنا چاہے، مثال کے طور پر کوئی پڑوسی ہے اور کہے کہ میرے مال سے اس کو پیسہ دے دینا، غریب ہے، تو کتنا دیں گے اس کو؟ 1/3، 1/3، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اس سے زیادہ وصیت کیا بھی ہوگا تو اس کو کالعدم کر دیں گے، رد کر دیں گے، 1/3 پر آئیں گے، اس سے زیادہ وصیت کوئی نہیں کر سکتا، اگر کیا بھی ہے تو وہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی جائز اور اجنبی کے لیے، غیر وارث کے لیے وصیت کی ہے تو اس وصیت کی تنفیذ کی جاتی ہے میت کے مال سے، وصیت کی تنفیذ کی جاتی ہے۔ اور اس وصیت میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک روایت بھی ہے ابن ماجہ وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم، کہ تمہاری وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کا 1/3 حصہ تم پر خیرات کیا ہے۔ اسے پتہ چلتا کہ جب آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد اس کا جو مال تھا نا زندگی میں، وہ اس کا نہیں رہ گیا،
مرنے کے بعد اس کا مال اس کا نہیں رہ گیا. اس لیے بہت سارے لوگ نا اپنی زندگی میں جو بولتے رہتے ہیں وصیت کے نام پہ کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس میں وہ کر دینا, اس فلیٹ کو یہ کرنا, اس زمین کو یہ کرنا. بھائی تم نہیں بول سکتے ہو, کیونکہ مرنے کے بعد تو تمہارا نہیں رہ گیا. تم مرو گے تو کسی اور کا ہو جائے گا, تو تم اور کے مال میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ مرنے کے بعد مرنے والے کے مال میں سے صرف 1/3 حصے کا حق اس کو ہوتا ہے. نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم, کہ اللہ تعالیٰ نے 1/3 حصہ تم پر خیرات کیا ہے, تو 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. ایسا کیا تو تنفیذ کریں گے. ان 3 مرحلوں سے گزرنے کے بعد, یعنی کفن دفن کا خرچہ مائنس کریں گے, قرضہ ہے تو مائنس کریں گے, وصیت ہے تو مائنس کریں گے. اب جو بچا وہ بچوں میں, اولاد میں, وارثین میں بٹے گا. تو یہ ترتیب ہے میراث بانٹنے کی, یہ ترتیب ہے. ہمارے یہاں کوئی بانٹتا بھی ہے تو اس ترتیب کا خیال نہیں رکھتا ہے. تو اگر ہم بانٹیں, اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, تو ہم یہ ترتیب باقی رکھیں اسی ترتیب کے ساتھ. تو یہ چوتھی غلطی میں آپ کو بتا رہا تھا تقسیم میراث میں, کہ ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہیں. 5ویں غلطی کیا ہوتی ہے؟ 5ویں غلطی ہمارے یہاں جو ہوتی ہے وہ ناانصافیاں. یعنی جب ہم وارثین میں بانٹنے بیٹھتے ہیں تو وہاں بہت بھیانک غلطیاں کرتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے آدمی کو مال دے دیتے ہیں جس کا 1 روپے کا حق نہیں ہوتا ہے, اور جس کا حق ہوتا ہے اسے محروم کر دیتے ہیں, اسے کچھ دیتے ہی نہیں. مثال کے طور پر آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ والدین سے بغاوت کرتے ہوئے جا کے گھر سے بھاگ لیتے ہیں. لڑکا اور لڑکی یہ دونوں والدین سے کٹ کے کسی اور لڑکا کسی اور کی لڑکی یہ جا کے پیار محبت کے نام پر خرافات کرتے ہیں, اور شادی سے پہلے لڑکی بچے کی ماں بن جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے تعلق قائم کیا شادی سے پہلے, شادی نہیں ہوئی, اور وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بن گئی, اور یہ بول کے کیا رکھا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی نوبت آئی تو میں شادی کر لوں گا. اور بہت سارے لوگ تو دھوکہ دے کے بھاگ جاتے ہیں اور کچھ شادی کر بھی لیتے ہیں. تو ایسے بہت سے جوڑے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جن کا پہلا بچہ شادی سے پہلے کا ہے, یعنی جائز بچہ نہیں ہے. یہ بچہ جس فیملی میں رہتا ہے, جس ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, اس کے باپ کا اگر انتقال ہوگا نا تو اس کے باپ کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گا. اس کے باپ کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ جائز نہیں ہے, یہ ناجائز بچہ ہے. اور ناجائز بچہ جس کا خون ہے, جس سے اس کا رشتہ ہے, اس کے مال میں وہ حصہ نہیں پائے گا, کیونکہ اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا. نسب ثابت نہیں ہوتا, وہ اس کا باپ نہیں مانا جاتا ہے, اس لیے اس کے مال میں سے کچھ بھی حصہ اس کو نہیں مل سکتا ہے. اس بارے میں بہت ہی واضح حدیث ہے سنن ترمذی کی, حدیث نمبر 2113. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل آہر بحرۃ او امۃ, کہ جس آدمی نے بھی کسی آزاد عورت سے یا لونڈی سے زنا کیا, اس زمانے میں لونڈی ہوتی تھی, آج نہیں ہے, تو کسی بھی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ, آزاد عورت کے ساتھ, لونڈی کے ساتھ زنا کیا, فل ولد زنا, تو اس نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا ناجائز بچہ مانا جائے گا, یہ بچہ ناجائز ہوگا. اور آگے کیا فرمایا کہ لا یرث ولا یورث, کہ یہ بچہ وارث نہیں ہو سکتا, یہ اس کا باپ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, گرچہ اس کا خون ہے لیکن وراثت نہیں مل سکتی, اس کو وراثت نہیں مل سکتی. لیکن آج ہمارے سماج میں دیکھیں آپ کہ بہت سارے ایسے ناجائز بچے اپنے باپ کی مال میں حصہ, حالانکہ اس طرح کا بچہ باپ سے نہیں جڑتا, ماں سے جڑتا ہے, یعنی ماں, کیونکہ یہ کنفرم ہے کہ وہ اس کا ہے تو ماں سے اس کو جوڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن باپ سے نہیں جوڑ سکتے. اور اس کو اس بنیاد پر اس کو باپ سے حصہ بھی نہیں ملتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ کہیں کہیں بہت ساری جگہوں پر ایسے جو بچے ہوتے ہیں نا, باپ کے مرنے کے بعد باقاعدہ حصہ لیتے ہیں, اور کبھی کبھی تو پورا لے جاتے ہیں. اپنی بہن کا بھی, جو بہن بھائی لیگل بہن ہے اس کی, یعنی وہ جائز بہن ہے, شادی کے بعد پیدا ہوئی ہے, اس کا حصہ بھی یہ ناجائز بچہ کھا جاتا ہے. اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, ہمیں نہیں کہتے اس کا کوئی قصور ہے, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے نا, یہ معاشرے کا بگاڑ ہے. تو یہ سارا باپ کی غلطی کی وجہ سے وہ بچہ حقیقت میں محروم ہو جاتا ہے.
اور یہی مسئلہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، نوجوان بچوں کو یہ دین کا مسئلہ معلوم ہو، تو شاید اس ڈر سے بھی اس حرکت سے باز رہیں کہ بھئی اس حرکت کے نتیجے میں بچہ ہوا تو ہمارے مال میں حصہ نہیں پائے گا. یا لڑکی بھی تو سوچے گی کہ ہماری کوئی اولاد ہوئی تو اس کے مال کے حصے دار نہیں بنے گی. تو یہ مال نا، آدمی لالچی بہت ہوتا مال کا. تو یہی چیز بھی اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو اس کی وجہ سے کتنے بدکاریاں رک جائیں. رکیں گی کہ نہیں؟ اگر آدمی یہ انجام سوچ لے کہ اگر مال شرعی نظام کے مطابق تقسیم ہوگا تو یہ ناجائز بچہ اپنے باپ کے مال میں حصہ نہیں پائے گا، تو اس بھیانک انجام سوچ کے اس بدکاری سے کتنے لوگ باز آ جائیں. لیکن نہیں پتا لوگوں کو. تو یہ کچھ مثال ہے کہ جس کو نہیں ملنا چاہیے اس کو دے دیتے. ایک اور مثال ہے جس کو نہیں ملنا چاہیے اس کو دے دیتے. تو آج کل طلاق شدہ جو عورت ہوتی ہے وہ بچے بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے، حالانکہ وہ بچے کس کے ہوتے ہیں؟ اس کے شوہر کے ہوتے ہیں. آدمی بیوی کو طلاق دیتا ہے، بچوں کو نہیں. بچے تو اس کے ہوتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے، بچے چھوٹے ہیں، ماں کے ساتھ چلے آئے تو خرچہ پانی اس کو دیتا رہے طلاق کے بعد. اور جب بڑے ہوں گے تو اس کے بیٹے مانے جائیں گے. وہ باپ مر گیا نا تو اس کے مال میں حصہ پائیں گے. بھلے طلاق ہو گیا ہے، ایک عورت کو بھلے طلاق ہو گیا ہے، لیکن بیٹوں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا اس سے. اور وہ باپ یعنی ماں کا پہلا شوہر جب وہ مرے گا تو یہ بچے اس کی پراپرٹی میں، اس کی جائیداد میں حصے دار بنیں گے، وہ جو ان کا اصلی باپ ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب عورت کی دوسری شادی ہوتی ہے، ایک دوسرے شوہر کے پاس آتی ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے آ جاتی ہے. اب یہ بیٹا اس کا بنا دیا جاتا ہے، دوسرے شوہر کا. اب یہ دوسرا شوہر مرتا ہے تو اس کے جائیداد میں اس کو بھی حصہ دے دیا جاتا ہے. یہ غلط. ہمیں نہیں کہتے اس کو حصہ ملے گا، لیکن کہاں؟ پہلے شوہر کے. پہلے شوہر کے یہاں اس کو حصہ رکھا ہے اسلام نے. ایسا نہیں کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن ادھر دوسری فیملی میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. یہ اس کا باپ نہیں ہے لیکن ہم دے دیتے ہیں اس کو. ایک تیسری شکل ہے جس کو کچھ نہیں دینا چاہیے دے دیتے ہیں، وہ یہ کہ کسی نے کسی کو گود لے لیا، کسی بچے کو گود لے لیا، اس کو پال پوس کے بڑا کیا. ٹھیک ہے، زندگی میں جو چاہے کرے، لیکن اس کا بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں گود لینا منع ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں. ہاں آپ پرورش کر سکتے، خرچہ سنبھال سکتے. کوئی یتیم بچہ ہے، کسی بچے کو آپ پال پوس کے بڑا کرنا چاہتے ہو، دو خرچہ، اسلام نے روکا نہیں تو اچھی بات ہے. لیکن اس کو لا کے اپنی فیملی میں بٹھا لینا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو رکھ دینا، یہ غلط ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں سے کتنے لوگ ایسے بچے لا کے اپنے بچوں میں شامل کر دیتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے وہ بچہ تو وہ ہماری پراپرٹی میں اس کو حصہ دار بھی بن جاتا ہے. ہم اس کو حصہ دار بنا دیتے ہیں. یہ غلط ہے. وہ بیٹا نہیں ہے اس لیے وہ حصہ نہیں پائے گا. تو بہرحال کئی ایسی شکلیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم مال دے دیتے ہیں جو اصل میں 1 روپے کا بھی حق نہیں پاتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارے حق دار ہیں ان کو ہم سرے سے حصہ ہی نہیں دیتے. اس کی مثال بیٹیاں.